حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محنت وہ سنہری سکہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر شے جو ہمارے لیے ضروری ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ جو بندہ آنے والے وقت کا صحیح ادراک نہ کر سکے وہ مدبر نہیں ہو سکتا۔ غصہ کند ذہن آدمی کی ایک بڑی پناہ ہے، لیکن یہ پناہ ہمیشہ اسے لاچار بنائے رکھتی ہے۔ بہتا پانی کبھی باسی نہیں ہوتا اور دروازے کے کلابے کو کبھی دیمک نہیں لگتی۔ دریا اپنے سمندر کی طرف جانے والے راستے پر ہمیشہ بہتا چلا جاتا ہے۔ اسے اس بات کے متعلق پرواہ نہیں ہوتی کہ پن چکی کا پہیہ ٹوٹتا ہے یا سلامت رہتا ہے۔ تمہارا دوست تمہاری ضرورتوں کا جواب ہے۔ وہ تمہاری کھیت کی طرح ہے جس میں تم محبت کا بیج بوتے ہو اور شکر گزاری کی فصل اگاتے ہو۔ سب سے زیادہ اچھا بادشاہ وہ ہے جس کا نفس زیادہ پاک دامن ہو، اور سب سے زیادہ بزرگ مومن وہ ہے جو عقل رکھتا ہو اور عقل مندی میں سب سے بڑا ہے۔ اگر تو جاہل ہے تو علم حاصل کر۔ جب تجھے کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو ایسا کہہ دیا کر کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا نفس دولت کی پوجا نہیں کرتا اور نہ ہی دنیاوی خواہشات کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کا دل صرف اور صرف آخرت کا سامان اکٹھا کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی عظیم کام شوق کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچا۔ کوئی عظیم مہم ولولے کے بغیر سر نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے چہرے کا پسینہ ہی تمہاری بہبود کا ضامن ہوگا۔ جو بندہ خود غرض ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کمینہ بندہ ہے۔ احسان فراموشی ہر خود غرض کی فطرت کا لازمی حصہ بن جاتی ہے۔ کمزور اور ناتواں دماغ والے لوگ ہی تہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو اپنی ایک چیز کو ہمیشہ چھپا کر اور دبا کر رکھو، اور وہ ہے خواہشات۔ بہت ہی کم اشخاص اپنی زندگی کے مقصد معاشرے کے عقدوں یا اخلاقی قدروں سے متعلق سوچ بچار کرتے ہیں۔ دنیا سے غافل ہونے والے بندے کی سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو اپنی نفسانی خواہشات کی بات کو نہیں سنتا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کی گڑھی میں نہیں گرتا۔ اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جو چیز شیطان کی کمر توڑ دیتی ہے وہ ہے کسی گھر میں کوئی عالم بن جائے۔ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر السی کے تیل کی مالش کرتے رہو، تمہارا وزن کم ہوتا رہے گا۔ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے والدین کو اللہ وہ عزت دیتا ہے جو پہلے نہ تھی۔ لڑکا باعث عزت ہوتا ہے اور بیٹی باعث رحمت۔ عورت کے حسن میں ایک یہ بھی ادب ہے کہ شوہر کے ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹائے اور اس کی ہر ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھے اور اسے ہر خوشی سے نوازے، مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھامے رکھے۔ دھول خود توہین برداشت کر لیتی ہے اور بدلے میں پھولوں کا تحفہ دیتی ہے۔ سورج خود بخود پھول کھلا دیتا ہے، چندرما آپ ہی آپ چاندنی کو پھیلا دیتا ہے، بادل بن مانگے ہی پانی برسا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک انسان بغیر کہے ہی خود بخود دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ خزانوں سے ملکی مصارف کے لیے جو کچھ لیا جائے وہ حد اعتدال سے کبھی بڑھنا نہیں چاہیے، نہ کوئی انہیں اپنی وراثت یا ذاتی ملکیت سمجھے۔ بادشاہ کے عدل و انصاف کا ایک فیصلہ دنیا بھر کے سرسبز ہو جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
اپنے ساتھی، دوست اور ہمنشین کی ہمیشہ عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے خواہش مند ہوں گے۔ حقیقت ایک مخفی میلان ہے جو ہمارے ایام کو فرحت بخش بناتا ہے۔ سانپ کو اگر پنجرے میں رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا۔ جریوں والے چہرے پر مالٹے کا چھلکا لگاؤ، 3 دن میں جریاں ختم ہو جائیں گی۔ پرندوں کو وہ شرف حاصل ہے جو انسان کو نہیں۔ انسان اپنے وضع کردہ قانون اور رواج کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پرندے اس عام اور ہماگیر قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جس کے تحت زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ زندگی محبت کے بغیر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک درخت جس پر نہ پھول ہوتے ہیں اور نہ پھل، صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ محبت قبر کے سکون میں ہمارے جسم کی راحت ہے اور ابدیت کی گہرائیوں میں ہمارے نفس کی سلامتی۔ محبت جادو کی کرن ہے جو حساس ذات کی گہرائیوں سے پھوٹتی اور اس کے گرد و پیش کو منور کر دیتی ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ ہر بندے کو خوراک دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ فلسفہ وہ انداز فکر ہے جو انسان کو خود آگاہی دیتا ہے۔ غم کا بہترین علاج مصروفیت ہے۔ مجرم کا انصاف مجرم نہیں کیا کرتے اور سرکشوں کی صفائی گناہگار نہیں سنا کرتے۔ شفقت ضعیف اور خطاکار انسانوں کے لیے ہوتی ہے اور بے گناہ انسان انصاف کا طالب ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک گندم کی روٹی لیں، اس پر 21 بار سورہ کوثر اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور پرندوں کے آگے ڈال دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور دنیا کی خوشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، صرف اللہ کی عبادت ہی اس کے دل کو تسکین دیتی ہے۔ جو صاحب عقل ہوتا ہے وہ 3 باتوں سے پہچانا جاتا ہے: خاموش رہتا ہے، تول کر بولتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ جو بیہودہ باتیں کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دولت سے نوازے تو غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھو اور پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو۔ انسان کا سب سے بہترین حصہ اس کا دماغ ہوتا ہے جس میں اس کی عقل پنہاں ہوتی ہے۔ اگر کہیں ذلیل بھی ہو جائے تو عزت دیتی ہے، اگر گر جائے تو اٹھنے کی ہمت دیتی ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو کسی غریب پر خرچ کیا جائے اور اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے۔